میرے پیاروں، مجھے عرض یہ کرنا ہے، اللہ نے ایمان مجھے بھی دیا ہے، اللہ نے ایمان آپ کو بھی دیا ہے۔ یہ ایمان میرے اور آپ کے سینے میں بچ کر قیامت کے میدان میں چلا جائے، کامیابی یہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے ایمان دے دیا، بن مانگے دیا، بغیر عرضی کے دیا، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی عنایت ہے۔ لیکن میرے پیاروں، مجھے یہ عرض کرنا ہے، اللہ نے جو ایمان دیا ہے اسے بچا کر لے جاؤ۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے تمہیں اچکنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو گھیرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا فتنوں کی بارشیں ہوں گی۔ علی راوی ہے، بیان فرماتے ہیں، میرے آپ کے آقا نے فرمایا، انہا ستکون فتنہ، علی ان قریب ایسا زمانہ آئے گا فتنوں کی بارشیں ہوں گی، فتنے ابل پڑیں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مل مخرج عنہا یا رسول اللہ، آقا مجھے نکلنے کا راستہ بتاؤ، مجھے بچنے کا راستہ بتاؤ کہ میں ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکوں گا۔ ایمان کو بچانا تو بڑا ضروری ہے نا، میں کیسے بچاؤں گا؟ آقا اگر فتنے آ جائیں، فتنے رونما ہو جائیں، فتنے ظاہر ہونے لگے، یا نبی اللہ فتنوں سے کیسے بچوں؟ میرے آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال کتاب اللہ، بس ایک لفظ میرے آپ کے آقا نے فرمایا۔ میرے پیاروں، اسے یاد رکھنا، نوجوانوں اسے یاد رکھنا، اپنے دلوں کی تختی پر لکھ کر لے کر جانا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عمرے پر عمرے کرے گا تو بچے گا، اگر تہجدیں پڑھے گا تو بچے گا، اللہ کے راستے میں قتال کرے گا تو بچے گا۔ نہیں 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 نہیں، میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا، قال کتاب اللہ، اگر اللہ کا قرآن تیرے پاس ہوگا، اگر اللہ کی کتاب تیرے پاس ہوگی، اگر قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا سننے والا ہوگا، قرآن کا سنانے والا ہوگا، قرآن سے تیرے دل میں محبت ہوگی، قرآن والوں سے محبت ہوگی، علماء سے محبت ہوگی۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، اگر تیرا تعلق قرآن والوں سے جڑا ہوگا، فتنے تیرے ایمان کا بال بھی باقا نہیں۔ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزب۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، اگلی پچھلی ساری خبروں کو اللہ نے اس میں بیان کر دیا، اللہ نے اسے فیصل بنا کر اتارا۔ یہ دنیا میں کوئی قصے کہانی والی کتاب نہیں آئی۔ میرے نبی نے فرمایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی ظالم اپنے عناد کی بنا پر، اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اگر کوئی قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرنا چاہے گا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، قرآن سے ہٹ کر سوائے ضلالت و گمراہی کے کچھ اور نہیں مل سکتا۔ قرآن سے ہٹ کر ہدایت نہیں ملے گی سوائے گمراہی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور بچانے کے لیے لازم چیز ہے اللہ کے قرآن کو تھامنا، اللہ کے قرآن کو سینے میں جمع کرنا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا، اللہ کے قرآن سے محبت کرنا، قرآن والوں سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا۔ یاد رکھیے گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، لیکن آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء کی ہستیاں چمکتی ہیں۔ یہ میرے آپ کے آقا کا فرمان عالی ہے۔ کوئی تہجد گزار تہجد میں پڑا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آسمان سے اگر کوئی چمکتا ہے تو وہ علماء کی ہستیاں قرآن والے چمکتے ہیں، کوئی اور نہیں چمکتے۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں عزتیں دے، تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو قرآن کریم کی آیت میرے آپ کے رب نے فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہے، اللہ جس سے محبت کرنا چاہے، اللہ جس سے پیار کرنا چاہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی دولتیں دے دے؟ نہیں نہیں نہیں، دنیا
کے بنگلے دے دے، نہیں نہیں نہیں، دنیا کی عزتیں دے دے، نہیں نہیں نہیں، اللہ جسے چاہے دولت دے دے، جسے چاہے بنگلے دے دے، جسے چاہے گاڑیاں دے دے، لیکن میرے رب نے فرمایا جب میں کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں اس کے سینے کو کھولتا ہوں، اس کے سینے میں اسلام ڈالوں گا، قرآن ڈالوں گا، قرآن کی محبت ڈالوں گا، قرآن والوں کی محبت ڈالوں گا، علماء کی محبت ڈالوں گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جس کے دل میں قرآن والوں کی محبت سما جائے، سمجھ لو اللہ نے اس سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج دنیا میں علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے نا، ادھر امام کے پیچھے سے نکلے ادھر امام کی برائیاں شروع کر دی، یار امام میں یہ برائی ہے، اس عالم میں تو یہ برائی ہے، اس میں تو یہ کمیاں ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے میدان میں آؤ گے، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کے میدان میں اللہ تین جماعتوں کو حق میں سفارش دے گا، پہلے نمبر پر نبیوں کو، دوسرے نمبر پر علماء کو، تیسرے نمبر پر شہداء کو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الترغیب والترہیب کی روایت، قیامت کے میدان میں جنت کا دروازہ ہوگا، ایک عابد کھڑا ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا، اللہ عبادت کرنے والے سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، یہ کودتا ہوا جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا، عالم اپنے دل میں تصور کرے گا اللہ نے علم مجھے دیا، اللہ نے قرآن مجھے دیا، اللہ نے حدیث مجھے دی، لیکن مجھ سے پہلے یہ جنت میں چلا گیا۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ بندے کے دل کے حال سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور یہ کہے گا میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے علم دیا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج تو یہاں اکیلے جنت میں جائے، نا اشفع لمن شئت، آج اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کیونکہ اسے اکیلے جانا ہے، تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، آج تو جس کی سفارش کرے گا تیرے ساتھ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ قرآن والوں کے مراتب ہیں، یہ علماء کی عزتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا علی اگر فتنے ظاہر ہونے لگے تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے، اگر پلاننگ بنائی جانے لگے تو قال کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو تھامے رکھنا، قرآن والوں کو تھامے رکھنا، علماء سے وابستہ رہنا۔ اگر تمہاری زندگیاں قرآن سے، قرآن والوں سے وابستہ رہیں، فتنے تمہارا بال باقا نہیں کر سکتے۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ قرآن سے بھی دوری، قرآن والوں سے بھی دوری، اور ایمان بچ جائے، نہ علماء سے کوئی واسطہ ہو، نہ علماء سے کوئی رابطہ ہو۔ علماء اکرام کی تحقیر اور ان کی برائیاں، ان کی مذمتیں، اللہ کے بندو علماء اکرام کی مذمت کر کے کیا کوئی نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قرآن کے سیکھنے والے بنو، قرآن کے سکھانے والے بنو، او مستمعا قرآن کے سننے والے بنو، او محبا قرآن سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ فرمان کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ کسی ادارے کا قول نہیں ہے، یہ کسی ادارے کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا وَتُهْلِكُوا ہلاک ہو جاؤ گے اگر علماء اکرام سے دوری اختیار کرو گے، ان کی برائیاں کرو گے۔ میرے پیاروں مجھے عرض یہ کرنا ہے اللہ نے ایمان ہمیں دیا ہے، اس ایمان کو بچانا ہے۔ اور یہ ایمان بچے گا کیسے؟ یہ ایمان بچے گا نمبر ایک اپنے علماء سے رابطہ رکھ کر، قرآن کریم سے وابستہ ہو کر، قرآن کریم کو سینے میں جمع کر کے، قرآن والوں سے اپنا تعلق جوڑ کے، علماء سے اپنا تعلق جوڑ کے۔ آج امت کا واسطہ اور رابطہ آہستہ آہستہ علماء سے کٹتا جا رہا ہے۔ یقین مانیے گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر
علماء کرام سے واسطہ کٹا، رابطہ کٹا، ہمارا ایمان کہاں جائے گا ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آج دیکھیے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کا علماء سے تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی بیٹیوں کا حال دیکھو، ان کے بیٹوں کا حال دیکھو میرے پیاروں۔ ہاں نہ جانے کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے نکاح میں چلی گئی، نہ جانے کتنے بچے ہیں جو مرتد ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں علماء کا آنا جانا نہیں، ہمارے گھروں میں قرآنی آیات نہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں، اس کے معانی پڑھنے نہیں جانتے، اس کی تفسیر نہیں جانتے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، ہم قرآن کریم سے وابستہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندو، اگر آج ہمارا تعلق علماء سے قائم ہوتا، اگر ہم لوگ اپنے علماء سے جڑے ہوتے، میں تو افسوس کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، لوگوں نے اپنے لوگوں کو اٹھایا، اپنے سروں کا تاج بنایا، تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ زمانے کے بادشاہ بن گئے۔ آج ہمارے علماء میں لوگوں کو کمیاں نظر آتی ہیں۔ تہجد گزار علماء جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیے، جنہوں نے کبھی دھوکے نہیں دیے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولے، افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان میں بھی کمی نظر آتی ہے، پھر ہماری قوم عزت کیسے پا سکتی؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا ایمان کو بچانا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، تو قال کتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے، علماء سے اپنا واسطہ رابطہ رکھو۔ نمبر 2، اگر آپ کو اپنے ایمان کی فکریں کرنی ہے، ایمان بچا کر لے جانا ہے، تو نمبر 2 میرے پیاروں، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو دینی تربیت دو، ان کے ساتھ میں بیٹھو، ان کی تربیت کرو، انہیں قرآن کریم سکھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، ان کے سامنے دینی باتیں رکھو، اپنی اولادوں کو وقت دو، اپنی اولادوں کو عزت دو، ان کا اکرام کرو۔ آج کا باپ دنیا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، خوب کماتا ہے، اپنی اولاد کو لا کر دیتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو لے کر نہیں بیٹھتا کہ کاش اس کی آخرت بن جائے۔ آج میری تمنا ہے میرے بیٹے کی کمپنی ہو، میرا بیٹے کا کاروبار اعلیٰ ہو، اس کی گاڑی اچھی ہو، اس کی دنیا اچھی ہو، لیکن کاش ہمارے ماں باپ یہ بھی تصور کریں اس کی آخرت بن جائے، اس کا دل بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے، اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار آ جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ افسوس ہے کہ دنیا کے نہ ملنے پر ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، لیکن باپ جب نہیں تڑپتا جب اولاد بے نمازی ہوتی ہے، جب اس کے دل میں قرآن نہیں ہوتا، جب اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ میرے پیاروں، اگر سال 2 سال اولاد نہ کمائے نا تو ماں باپ الگ کر دیتے، بیٹا الگ جاؤ، ہمارا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر اولاد نے نماز نہیں پڑھی، کبھی باپ نے بستر الگ کیا، کبھی باپ نے بول چال بند کی، کبھی باپ نے اسے الگ کیا؟ نہیں 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 نہیں، نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، قرآن نہ پڑھے کوئی بات نہیں، چہرے پہ داڑھی نہ ہو کوئی بات نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہ ہو کوئی بات نہیں، ہاں بس دنیا کمانے والا ہو، حلال کمانے والا ہو، حرام کمانے والا ہو، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں پڑتی۔ بس اولاد کی بزنس، دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کا بیلنس، دنیا کے مال و متاع یہ اچھے ہونے چاہیے، ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے، دین ہو یا نہ ہو، یہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اپنی اولادوں کو عزت دو، انہیں وقت بھی دو۔ افسوس ہوتا ہے ایک باپ صبح کو اٹھا، کام پہ چلا گیا، شام کو آیا تو بچے اپنے کام میں لگے تھے، یہ باہر نکلا، اپنے یاروں میں بیٹھا، دوستوں میں بیٹھا، اپنی اولاد کو وقت نہ دیا۔ جب جوان ہونے لگی، ہاتھ سے نکلنے لگی، اب تصور کرنے لگا مولانا کوئی تعویذ دے دو، کوئی چیز بتا دو، میری اولاد میرے قابو میں آ جائے۔ اللہ کے بندے، جب اسے وقت دینا تھا، جب اس کے پاس میں بیٹھنا تھا، تو نے اپنی اولاد کو اس وقت بنا دیا۔ آج تیری اولاد تیرے پاس کیسے بیٹھے اور آج تیرے پاس دین کیسے سیکھے؟ جب سکھانا تھا تو نے نہیں سکھایا، اب مٹی پکی ہو چکی ہے، اب تیرا دین کیسے سیکھے گی، تیری بات کیسے مانے گی؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہیں لے کر گئے، پہنچا وہاں پر، کہنے لگا جی میری بیٹی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور وہ غیر کے نکاح میں جانا چاہتی ہے، بینک
बैंक बैलेंस अच्छा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं सफर पर जा रहा हूं, चंद दिनों बाद लौटूंगा तो फिर आकर देखते हैं। जब मैं लौट कर आया हफ्ते के भर के बाद, मुझे पता चला वो गैर के निकाह में चली गई। मुझे इतनी हैरत हुई, बाप कमाने के पीछे लगा हुआ है, औलाद लेकर आए, कैसा भी लेकर आए, लेकिन मेरे प्यारों, हमारी बच्ची गैर ईमान होकर निकल जाए, हमारे घर में पैदा हो, ईमान वाली बनकर पैदा हो, उसके कान में अजान दी गई हो, उसके बाद वो ईमान छोड़कर गैर के निकाह में चली जाए, मुझे ये बताओ क्या हमारी ईमानी गैरत कहां चली गई? हमारा ईमान कहां चला गया? हमारा इस्लाम कहां चला गया? अल्लाह के बंदो, हम कहां जिंदा हैं? हमें तो डूब कर मर जाना चाहिए था। हमारी नस्लें मुर्तद हो रही हैं, हमें एहसास तक नहीं है, और वजह सिर्फ ये है कि हमने उलमा से राब्ता छोड़ा है और अपने घरों की तरबियत से तवज्जो हटा ली है। जब तक एक बाप एक माँ अपनी औलाद की तरबियत नहीं करेगा, ये औलाद कभी दुनिया में दीनदार नहीं हो सकती। दीनदार बनाने के लिए अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। और तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा मेरे प्यारों, तीसरी बात है आपस का इत्तिफाक, आपस का इत्तिहाद, आपस की मोहब्बत, कि एक ईमान वाला आपस में प्यार करने वाला हो, एक ईमान वाला आपस में मोहब्बत करने वाला हो, आपस में उसके दिल में खलिश ना हो, उसके दिल में रंजिशें ना हो। मेरे रब ने क्या बयान फरमाया? वअतीउल्लाह व रसूला वला तनाज़उ वतफशलू वतذهب रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, आपस में लड़ाइयाँ ना करो, आपस में झगड़े ना करो, आपस में इंतिशार ना करो। अगर ऐसा करोगे बुज़दिल बना दिए जाओगे। रुअब दबदबा जो अल्लाह ने तुम्हारा बनाया वो हवा उखड़ जाएगी। एक दूसरे की बातों पर सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ दिया करता है। मेरे रब ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। आज का मुसलमान नमाज़ें पढ़ता है, अपने दिल में कदूरतें रखता है, अपने दिल का बुग़्ज़ नहीं निकालता, अपने दिल की कदूरतें नहीं निकालता, अपने दिलों की दुश्मनी नहीं निकालता। याद रखिएगा, ये सज्जे तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे, ये तिलावत तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी, ये नमाज़ें तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी। अपने दिलों को साफ करो, अपने दिलों को पाक करो। अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को तुम्हें बसाना है, अल्लाह की मार्फत उतारनी है, अल्लाह का प्यार उतारना है, ये उलमा बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, इनसे मालूम करो। अगर दिल में गंदगी हो, अगर दिल में गलाजत भरी हो, अल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी? एक मेहमान दुनिया का तुम्हारे पास चला आए तो आने से पहले अपने घर की सफाई करते हो, उसमें खुशबू लगाते हो। मेहमान जरा अच्छे से बैठे, अल्लाह को दिल में लाना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतारना चाहते हो, लेकिन बुग़्ज़ की गलाजत भरी है, दिल में दुश्मनी की आग भरी है। मुझे एक बात बताओ, जब दिल में गलाजत भरी हो तो अल्लाह का नूर कैसे आएगा? अल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी? अल्लाह की मार्फत कैसे आएगी? मेरे आपके नबी ने फरमाया, अल्लाह को पाना चाहते हो तो दिल को साफ करना जरूरी है। अगर माशरे में इज्जत चाहते हो, अपना ईमान बचाना चाहते हो, एक दूसरे से मुताल्लिक रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। याद रखिएगा, लड़ाई से झगड़े से निफाक पैदा होता है, और जब दिल मुनाफिक बन जाता है, प्यार नहीं होता, तो ईमान आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करो। और ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के दरबारे आलिया में एक सहाबी आया, कहने लगा, या नबी अल्लाह, अय्युल इस्लामी अफजल, दुनिया का बेहतरीन मुसलमान कौन सा? मेरे आका को कहना था, तहज्जुद का पढ़ने वाला, नमाजों का पढ़ने वाला, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला। लेकिन नहीं 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 नहीं, मेरे आपके नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका दस्तरखान कुशादा हो और उसकी जबान का बोल मीठा हो, उसके अखलाक अच्छे हो, उसका किरदार आला हो, उसकी जबान का बोल मीठा हो। मेरे आपके नबी ने फरमाया, वो दुनिया का बेहतरीन मुसलमान।
اور دنیا سے عالم چلا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ جانے بندہ جانے۔ نمازی جائے، اللہ جانے بندہ جانے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرے، قتل ہو کر جائے، شہید ہو کر جائے، اللہ جانے بندہ جانے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں ضامن بن کر آؤں گا، ذمہ داری لے کر آؤں گا۔ آقا کس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ فرمایا میں جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا۔ یا نبی اللہ یہ محل کسے لے کر دو گے؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا میں اسے لے کر دوں گا لمن حسن خلقو، جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے، اپنے کردار کو اعلیٰ بنا لے، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا لے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جو دنیا سے نمازی جائے گا ذمہ داری میری نہیں اللہ کی ہے، اللہ جانے بندہ جانے، عالم جائے، قرآن والا جائے، تہجد والا جائے، اللہ کے راستے میں جانے والے جائیں، کسی کی ذمہ داری نہیں۔ آقا نے فرمایا میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی جو دنیا میں اخلاق اچھے بنا کر جائے گا، اپنی ذمہ داری میں جنت کے سینٹر میں ایک محل لے کر دوں گا۔ تو اعلیٰ اخلاق بنائیے، اعلیٰ کردار بنائیے، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائیے۔ اگر آپ کو معاشرے میں اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے، اپنے دلوں کے نفاق نکال کر رکھو، اپنے دلوں کی کدورتیں نکال کر رکھو، اپنے دلوں کی دشمنیاں نکال کر رکھو۔ اپنے دلوں کی دشمنیاں نکالو گے، اللہ کی محبت آئے گی، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان قوی ہوگا، ایمان میں طاقت۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ہمارا فون ہے نا، اس فون کا جو غلط استعمال ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرما دے۔ رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، رات کے گناہ ہوتے ہیں، آج کا نوجوان ہوتا ہے اور نہ جانے کون کون ملوث ہے۔ میرے پیاروں میں کسی کو نشانہ بنا کر نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس میں نمازی حضرات بھی موجود ہیں، اس میں نمازی حضرات بھی ملوث ہیں۔ ایک نمازی ہے لیکن اپنی آنکھوں سے وہ زنا کاری کرتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، فون پر گھنٹوں دنیا کی ویڈیو دیکھتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیاروں، تاجدار مدینہ کا وہ فرمان عالیہ کہ آج ہم پر صادق نہیں آتا